الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اصل تعریف کا حقدار اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں، نہ انسانوں کے، نہ جنات کے، نہ فرشتوں کے، نہ کسی مخلوق چرند کے، نہ پرند کے۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ احد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اس سے نہیں جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس کا ماضی میں بھی کوئی شریک نہیں تھا، حال میں بھی نہیں ہے، مستقبل میں بھی نہیں ہوگا، قیامت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ ماضی سے پاک ہے، حال سے پاک ہے، مستقبل سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے، گھبرانے سے پاک ہے۔ یا من لا تراہ العیون، وہ ایسی ذات ہے جسے انسان دنیا میں رہتے دیکھ نہیں سکتا۔ آنکھوں میں اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی زیارت کر سکے، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگی ایمان والوں کو۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالط الظنون، وہ ذات ہے جو ذہنوں میں سما نہیں سکتا، میں چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں وہ رب سما نہیں سکتا۔ ولا یصف الواصفون، تمام فرشتے، جنات، حیوانات، انسان سب اس کی تعریف کرتے رہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، علی بھی ہے، کبیر بھی ہے، حفیظ بھی ہے، مقیت بھی ہے، محی بھی ہے، ممیت بھی ہے، حی القیوم بھی ہے، واجد بھی ہے، واجد بھی ہے، ماجد بھی ہے، واحد بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، مقدم بھی ہے، مؤخر بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، متعال بھی ہے، بر بھی ہے، تواب بھی ہے، منتقم بھی ہے، عفو بھی ہے، رؤوف بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، مقسط بھی ہے، جامع بھی ہے، غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، مانع بھی ہے، ضار بھی ہے، نافع بھی ہے، نور بھی ہے، ہادی بھی ہے، بدی بھی ہے، باقی بھی ہے، وارث بھی ہے، رشید بھی ہے، صبور بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، دیان بھی ہے۔ اسے بیوی کی ضرورت نہیں، اسے بچوں کی ضرورت نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اگنے سے پاک ہے، اسے تھکاوٹ نہیں آتی، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ اور ایسا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ کہ آپ سوتے نہیں میرے رب؟ اللہ پاک نے کہا، موسیٰ رات کے پہر میں تو 2 پیالے لے کے کھڑا ہو جائیو ہاتھ میں، اور تو کوشش کری میں سوؤں نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے 2 پیالے ہاتھ میں لیے اور کوشش کری شاید آپ سوؤں نہیں، لیکن کیونکہ انسان تھے، اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو نیند آتی ہے، 1 دن ہی سوئے گا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، لیکن آخر نیند اس سے آئے گی، اونگ آئے گی۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو تھکنے سے، اونگنے سے پاک ہے، 1 لمحے 1 سیکنڈ کی اسے اونگ نہیں آتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کری میں نہ سوؤں، لیکن اچانک سے نیند کا انہیں جھونکا آیا اور ہاتھ میں جو پیالے تھے زمین پہ گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے کہا، اے موسیٰ اب میں تجھے بتاتا ہوں میں سوتا کیوں نہیں ہوں۔ ایک تیرے سونے سے ذرا سے اونگنے سے پیالے ٹوٹ گئے، میں تو پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہوں، اگر میں بھی اونگوں یا سوؤں تو پوری دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کو کون چلائے گا؟ تو اللہ کی ذات ہی ہے پورے نظام کو چلانے والی، سنبھالنے والی، اور ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے۔ سورج اس کے حکم سے وقت پر نکلتا ہے، اور غروب بھی اس کے حکم سے اسی کے وقت پر ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو نافرمانی کرتا ہے اس کی، لیکن یہ چاند سورج کے اندر اللہ نے نافرمانی نہیں ڈالی کہ وہ سورج جس وقت اس کا ٹائم ہو وہ نہ نکلے، اور جس ٹائم اسے غروب ہونا ہو وہ نہ جائے، چاند کا جس ٹائم آنے کا ٹائم ہو طلوع ہونے کا طلوع نہ ہو، اور جس ٹائم جانے کا غروب ہونے کا ٹائم ہو چاند کا غروب نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی چرند پرند بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ انسان ہی ہے، جنات ہی ہے جو دن رات رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، گناہ ہو جائے کوشش کرنا بچنا، لیکن اگر ہو جائے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
میرے در پہ آ جانا، ایک دفعہ مجھے پکارنا، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، تجھے ایسا پاک صاف کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے تو بالکل صاف پیدا ہوا تھا گناہوں سے۔ فرشتوں تیرے کھاتے میں گناہ نہیں تھا، تیری فائل میں گناہ نہیں تھا، بالکل فائل تیری صاف تھی گناہوں سے۔ تو جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں تیری، جب توبہ کرنے کے بعد بھی توبۃ نصوحا کرے گا اور پکی توبہ کرے گا تو میں تجھے ایسا پاک صاف کر دوں گا جیسے تو نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا